بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب حضرت امام حسین پاک کو شہید کیا گیا، جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، جب آپ کو شہادت کا مقام ملا، تو اس دن جس دن آپ کو شہید کیا گیا، اس دن آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی اور پرندے بھی رونے لگے۔ انسان پرندوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ دو پرندے ایسے ہیں جنہوں نے اتنا رویا کہ ان کا کلیجہ جو ہے پھاٹ گیا، یعنی وہ اپنے کلیجے کو نہ سنبھال سکے۔ امام حسین کے غم میں امام حسین کے ساتھ الفت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج دین کا نام لیا جاتا ہے۔ امام حسین پاک کو جب شہید کیا گیا تو 3 دن جو ہے آسمان جو ہے وہ سرخ رہا، آگ کی طرح وہ اس طرح گرم رہا اور روتا رہا، اور زمین بھی روتی رہی۔ اسی طرح 2 پرندے ایسے ہیں جنہوں نے اس غم میں آ کر جو ہے ان سے غم برداشت نہ ہوا اور ان کا کلیجہ جو ہے وہ پھاڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا، اس وقت پرندوں کی یہ صورتحال تھی۔ جس پرندے نے آپ کی شہادت کو دیکھا وہ برداشت نہ کر سکا۔ ان میں سے نمبر 1 پر، پہلے نمبر پر جو پرندہ ہے وہ جس کو کبوتر بولا جاتا ہے، وہ پرندہ جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، تو اس وقت اس کو بہت تکلیف ہوئی، اور وہ آپ کے اس شہادت کے رتبے کو جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ اور اسی طرح الو، جب آپ کو شہید کیا گیا اس کے بعد پہلے الو جو تھا وہ لوگوں میں بیٹھتا تھا، عام روٹین پر چلتا پھرتا تھا، لیکن جب سے اس نے یہ دیکھا کہ پیارے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، یزید لعنتی نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کا سر تن سے جدا کروا دیا، تو اسی طرح وہ الو جو ہے وہ جب اس نے یہ صورتحال دیکھا، حالات دیکھے، تو اس نے تنہائی اختیار کر لی، یہ سوچ کر کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ انسان ایسی شخصیات ہے، ایسے لوگ ہیں یہ جو حضور کے نواسے کو نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے چھوڑا تو مجھے کیا چھوڑیں گے، جنہوں نے حضور کے نواسوں سے جو ہے وفا نہیں کی، بے وفائی کی، ان کو شہید کر دیا، کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اسی غم میں وہ تنہا رہنے لگ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، خوبصورت زندگی کے طریقے بتا رہے تھے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے انسان کو دنیا کے اندر۔ تو اسی طرح محفل میں سے ایک شخص اٹھ کر اس نے عرض کی، اے امام جعفر صادق، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرندوں میں سے جو الو ہے وہ تنہا کیوں رہتا ہے، وہ آبادی میں کیوں نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، جب امام حسین کو قتل کیا گیا، جب حضور کے نواسے کو شہید کیا جا رہا تھا، تو اس وقت آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، اور آسمان کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اس وقت اس الو نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا، تو اس نے اس وقت قسم اٹھا لی کہ میں انسانوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تنہائی اختیار کروں گا، جب تک میری زندگی ہے، جب تک میرے مالک نے مجھے سانس دی ہے، میں ان انسانوں کی حقیقت جان چکا ہوں، یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے، جنہوں نے حضور کے نواسے کے ساتھ وفا نہیں کی، جنہوں نے 2 جہانوں کے بادشاہ کے نواسے سے وفا نہیں کی، وہ میرے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ جو اللہ کے کام کرنے والوں کے ساتھ جنہوں نے وفا نہیں کی، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ جو انسانوں کے ساتھ وفا جنہوں نے نہ کی، وہ پرندوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے امام جعفر صادق نے فرمایا، بندے سن، یہ تو نے سوال کیا، لیکن اب سن تو یہ سوال کا جواب، کہ اسی وجہ سے وہ الو جو تنہائی اختیار کرتا ہے، اور وہ انسانوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کاں گلیل سے ڈرتا ہے، اسی طرح وہ انسانوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ جب وہ انسان کو دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں انسانوں سے دور ہی رہوں، اور اکثریت طور پر وہ دور ہی رہتا ہے، کم قلیل نظر آتا ہے انسانوں کو، اور وہ رات کا ہوتا ہے، دن کا نہیں ہوتا، اسی ڈر کی وجہ سے۔ اسی طرح کبوتر، اسی کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ کبوتر نے بھی دیکھا تو کبوتر سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ اسی طرح مجھے ایک اور واقعہ دردناک یاد آ گیا کہ ایک عیسائی تھا، اس کی بیٹی
جو کہ بیٹی گھر کی رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک نے اس کو بیٹی عطا کی، اس کو بیٹی عطا کرتے ہی اس کو آزمائش میں ڈال دیا۔ نہ وہ چل سکتی تھی، نہ وہ بیٹھ سکتی تھی، نہ وہ کھا سکتی تھی، نہ وہ پی سکتی تھی۔ اب کسی کے دل میں یہ سوال ہے کہ اگر وہ کھا پی نہیں سکتی تھی تو پھر وہ زندہ کیسے رہتی تھی؟ یہ رب تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اس میں سوچ و بچار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھا ہوا تھا بغیر کھانے اور پینے کے، چلنے اور بیٹھنے اور پھرنے۔ اسی طرح اس نے اپنی بیوی کی عدم موجودگی میں اس کو اپنی بیٹی کو اٹھایا، اس سے تنگ آ کر اس کی ضروریات کو پورا نہ کر سکا، مشکلات کا سامنا جب اس کے ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور ایک درخت کے نیچے لے گیا، اس کو وہاں سلا کر چلا آیا گھر، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ اور اسی وقت ایک پرندہ جس کا نام کبوتر ہے، وہ امام حسین کے غم میں اٹھ کر آیا اور اس درخت کے اوپر بیٹھا اور رو رہا تھا۔ وہ پرندہ دل سے وہ رو رہا تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب اس کا پہلا قطرہ اس لڑکی کی جو ہے ماتھے پر گرا، پیشانی پر گرا، تو اس قطرے نے جو ہے اس کے اندر کی جو بیماریاں تھیں ان سب کو جڑوں سے اخاڑ کر باہر پھینک دیا، اور اللہ نے اس قطرے کے صدقے اس کو تندرستی دے دی۔ جب وہ تندرست ہوئی تو اس نے کبوتر کو پکڑنے کے بعد وہ گھر لے گئی۔ جب اس کے ماں باپ نے یہ منظر دیکھا، وہ اپنی بیٹی کو نہ پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے جب اس کے باپ نے جب اس کو درخت کے نیچے سلایا تھا تو اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی، اس وقت اس کی شکل جو تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ جب اس کبوتر کے قطرے یعنی کبوتر کے جو آنسو جو اس کے اوپر گرا، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف ہوا، اس طرح پہلے نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکے، تو اس نے کہا اے ابا جان، تو کہتا تو پہچان نہیں پا رہا، لیکن اس کے صدقے، اسی کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ اسی طرح جب اس نے یہ بات کی اور وہ ذات کو سوئی تو اس کو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ مجمع لگا ہوا ہے، اور وہ کبوتر سے پوچھ رہی ہے خواب کے اندر کہ اے کبوتر تو کیوں رو رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو اس کبوتر نے کہا اللہ پاک نے اس کو زبان عطا کی، اس کو بولنے کی طاقت دی، کانفیڈنس دیا، پاور دی۔ اس نے آگے سے کہا میں اتنا بدقسمت ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ امام حسین پاک کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ امام حسین پاک کا جب سرطان سے جدا کیا گیا تو میری ان بدبخت آنکھوں نے اس کو دیکھا اور میں رونے لگ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اسی طرح وہ خواب کے اندر ہی وہ غمگین ہو گیا، زیادہ غمگین ہونے کے بعد اس کا خواب کے اندر ہی وہ جو خواب دیکھ رہی تھی اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ جب وہ بیدار ہوئی، جب وہ نیند سے فارغ ہوئی، جب اس کو ہوش آیا، جب اس کے جسم میں میرے رب نے روح واپس لوٹا دی، جب وہ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ پنجرے کی طرف دیکھتی ہے تو در حقیقت وہ کبوتر مر چکا ہے، اور اسی طرح جو اس نے خواب دیکھا تھا وہ حقیقت ثابت ہو گیا۔ تو دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے ان ولیوں کے صدقے، امام حسین پاک کے صدقے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔